حضرت نے دریافت فرمایا، پوچھا کیوں بھائی، کیوں کر ناراض ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ آپ نے خط لکھ کے بھیجا اور خط کے اوپر آپ نے آداب و الفاظ کا لحاظ نہیں کیا، سیدھے آپ نے خط بھیج دیا اور میں دیکھا خط کو تو میرے آداب و الفاظ کا کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اس وجہ سے میں ناراض ہوں۔ اللہ والے بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، فوری جواب بہت کم دیتے ہیں، بلکہ اسے دلوں میں نوٹ رکھتا ہے، دل میں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ موقع بہت آئے گا، دوبارہ آئے گا، کبھی موقع آئے گا، اس موقع سے اس کی ذہنی تربیت کی جا سکتی ہے۔ فوری طور پہ جواب دوں، دل شکنی ہوگی، دل ٹوٹ جائے۔ چنانچہ حضرت نے خاموشی اختیار کی، اس کی کڑوی کسیلی کو سن لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے بیٹے کی شادی کا موقع جب آتا ہے تو ان کو جب خط بھیجا تو اس میں نام بھی نہیں لکھا، آداب و اخلاق کو رہنے دیجیے، اس میں نام تک نہیں لکھا اور ان کو خط بھیجا۔ اندر خط میں تو مضمون تھا لیکن لفافے پہ نام تک نہیں تھا، سادہ لفافہ ان کے پاس بھیجوایا۔ وہ اور زیادہ ناراض ہو۔ یہ کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ تو آداب و اخلاق سے محروم رکھا، اب دوبارہ دعوت دیا تو نام تک نہیں لکھا ہے۔ بتائیے کتنے غصہ ہوئے ہیں۔ جب وہ آنے کے بعد بہت زیادہ ناراض، بڑی خفگی، چہرہ کیسا رہا ہوگا اب وہی جانے۔ بہرحال بہت ناراض سے حضرت نے پوچھا کہ اس مرتبہ کیسے ہو؟ اس مرتبہ تو ناراض نہیں ہو؟ اس نے کہا اس مرتبہ تو آپ نے آداب و اخلاق کو تو رہنے دیجیے، نام تک آپ نے لفافے پہ نہیں لکھا۔ کہا کہ دیکھو میں اگر لکھتا تو اس لکھنے میں ہو سکتا تھا کہ پھر کمی کچھ ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی، اس لیے میں نے سادہ بھیج دیا۔ آپ جو کچھ بھی ہیں بس خود لکھ لیجئے اور تشریف لے آئیے۔ یاد رکھیے آپ حضرات کو بھی دعوت دینے میں، بلانے میں یقیناً اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے بڑے ذمہ دار کو اور ایسے نکتہ سمجھ لوگوں کو، اہل علم کو، یہاں پورے ملک کے معمار کو، پورے ملک کے دانشور کو، پورے ملک کے امت کے بحیثہ کو، ان کے رہنوں کو، ان کے رہبر کو بلایا گیا ہے ایک اہم کام کے، اہم بات کے لیے۔ بہرحال اس بلانے میں، آپ کو یہاں تک لانے میں یقیناً کبھی باتیں ہوئی ہو، یقیناً ہوئی ہو۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد بھی کھانے پینے سے لے کر آرام میں اور دیگر ضروریات کے مدد پہنچانے میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نجی، ملی، سماجی اور جس کام کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس ذمہ داری کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں۔ کوتاہی انسانوں سے ہوتی ہے، اسے نظر انداز کیجیے گا، اور جو مقصود ہے، جو آنے کا مقصد ہے، اسے ملحوظ خاطر رکھیے گا، اور آپ کے آنے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو جس مقصد کے تحت، اہم مقصد کے تحت یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں وہ بات ڈال دے، وہ مفاد ڈال دے، وہ کام ڈال دے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ بہرحال یہ میں جملہ معترضہ کے طور پہ آپ کے سامنے مخاطب رہا۔ ہمارے ذمہ داران تشریف لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ سلسلہ وار پروگرام کو آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں سالار کارواں، میرے جماعت حضرت مولانا
صادق صدیقی صاحب مدظلہ علی سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پرخلوص دعوت دیتے ہیں کہ آپ کرسی صدارت پر تشریف لا کر ہم سب کی ہمت افزائی فرمائیں۔ ساتھ ہی ایک لمبی فہرست ہے ممبران کی، ذمہ داران کی، ان کے آداب و القاب میں بھی کمی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے میں نے شروع میں سنا دیا۔ ان کے آداب و القاب میں کہنے سننے میں ہم جیسے کوتاہ دل آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کے منصب اور آپ کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو میں اسٹیج پر اتار سکوں۔ میں ساتھ ہی حاجی رمضان علی صاحب جو سرپرست ہیں اس جامعہ کے، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدر صاحب کے بازو والی کرسی پر تشریف رکھیں اور اس سلسلے کی کڑی ہم سب کے بڑے اور ذمہ دار حضرت مولانا علی اصغر صاحب مدنی مدظلہ علی معاون صدر جمعیت علماء نیپال سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اسٹیج کو زینت بخشیں۔ ظاہر بات ہے جب مشرق و مغرب سے لوگوں کو آواز دی ہے، بلایا ہے، تو سب کا لحاظ کیا جائے گا۔ اب میں مشرق نیپال کے ہمارے جمعیت علماء کے ذمہ دار حضرت مولانا ہارون خان صاحب مظہری مدظلہ علی نائب صدر جمعیت علماء نیپال سے گزارش کرتا ہوں، نہایت ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر نشست خاص پر تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب نائب صدر جمعیت علماء نیپال سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی مدظلہ علی نائب صدر مرکزی ممبر بھی، نائب صدر بھی، ان سے ادب گزارش ہے کہ آپ بھی نشست خاص پر تشریف لائیں۔ ساتھ ہی حضرت مولانا قاری حنیف صاحب مدنی قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء نیپال سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی نشست خاص پر تشریف لائیں۔ حضرت مولانا محمد شمیم اختر صاحب قاسمی مکی سیکریٹری جمعیت علماء نیپال، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کرسی کو زینت بخشیں۔ حضرت مولانا مفتی ممتاز احمد نقوی صدر المدرسین مدرسہ محمودیہ راجپور سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ جناب امام حیدر صاحب وراٹ نگر، آپ بھی اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب مدظلہ علی، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جتنی جلد ممکن ہو تشریف لے آئیں، آگے ہم پروگرام کو لے جا سکیں۔ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب ندوی رکن جمعیت علماء نیپال سے بھی نہایت ہی ادب سے درخواست ہے کہ آپ بھی نشست خاص پر تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا کلام الدین صاحب قاسمی مکی رکن جمعیت علماء نیپال سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج والی کرسی پر تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج کی کرسی پر تشریف لیں۔
خان صاحب رکن جمعیت علماء نیپال تشریف لے آئے، مسکراتے ہوئے ہمیں استقبال کا موقع دیا۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب مظاہر رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا قاری شہاب الدین صاحب رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ قاری درخشید انور صاحب رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا امیس رحمانی صاحب تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب رشادی رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی نشست خاص پر تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا اسلام صاحب سبتری مظہری رکن جمعیت سے بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ نہیں آئیں گے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب، حضرت مولانا اسرائیل صاحب مقدس اللہ علیہ نشست خاص پر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب، حضرت مولانا طیب صاحب مظاہری رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ حضرت محمود الحسن صاحب رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے۔ جناب سلیم اللہ صاحب رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ مولانا صابر صاحب قاسم رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج کی کرسی پر تشریف لے آئیں۔ قاری نیک محمد صاحب رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ مفتی ظہور صاحب قاسم رکن جمعیت سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا مشتاق صاحب رکن جمعیت علماء نیپال سے بھی درخواست ہے۔ حضرت مولانا حنیف صاحب ندوی سے بھی گزارش ہے، جو جامعہ کے ناظم ہیں، آپ اسٹیج کی کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہو۔ حضرت مولانا محمد ابو البقا صاحب ندوی مکی درمیان سے اٹھ کر اسٹیج کو زینت بخشی۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب ندوی محتمین دارالعلوم نور الاسلام جذبات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں حضرت مولانا رضوان صاحب ندوی نمائندہ دارالعلوم و مدرس دارالعلوم نور الاسلام جذبہ پور سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لیں۔ حضرت مولانا مفتی ممتاز صاحب ندوی، یہ تو کہہ چکا، اس سلسلے اسٹیج کی آواز کے سلسلے کڑی کے آخری رفیع حیدر صاحب پردیش سنسد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لیں۔ رفیع حیدر صاحب، حضرت مولانا محمد ایوب صاحب مفتاحی ناظم جامعہ فاطمہ الزہرا سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لیں۔ پروگرام آپ حضرات کی موجودگی مجھے اس طرف لے جانے کو آمادہ کر رہا ہے کہ جتنا جلد ممکن ہے ہو سکے، گرمی بھی بہت زیادہ، سفر کی تکان ہے، لیکن میں نے شروع میں جیسا کہ عرض کیا،
کو بھی حاضر رکھیں اور کان کو بھی حاضر رکھیں. مراقبے میں یہ جانے کا وقت نہیں ہے. ایک ایک لفظ کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ حضرت قاری ساجد صاحب مدذلہ العالی سے بھی گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. مولانا عبداللہ مکی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لیں. قاری ساجد صاحب کا مہمانوں کو آواز دیا. سبھی لوگ نشست خاص پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. پروگرام ابتدا کو چاہتا. ظاہر بات ہے جب بھی کسی پروگرام کو کیا جاتا ہے تو کلام اللہ کی تلاوت سے اس کی ابتدا ہو. چنانچہ آج کی اس مبارک بزم کی تلاوت کے لیے متعلم جامعہ جناب بابو محمد عرفان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا